محترم حضرات السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم حضرات، حضرت سعید مسیب رحمۃ اللہ مشہور تابعی ہیں، بڑے محدث میں شمار ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک شخص عبداللہ بن بدعیہ کثرت سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند روز حاضر نہ ہو سکے، کئی روز کے بعد جب حاضر ہوئے تو حضرت سعید رحمۃ اللہ نے دریافت فرمایا، کہاں تھے؟ عرض کیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے مشاغل میں پھنسا رہا۔ فرمایا، ہم کو خبر نہ کی، ہم بھی جنازے میں شریک ہوتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر آنے لگا، فرمایا، دوسرا نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیا، حضرت مجھ سے کون نکاح کر دے گا؟ 2-3 آنے کی میری حیثیت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم کر دیں گے۔ اور یہ کہہ کر خطبہ پڑھا اور اپنی بیٹی کا نکاح نہایت معمولی مشہور 8-10 آنے پر مجھ سے کر دیا۔ اتنی مقدار میں ان کے نزدیک جائز ہوگی، جیسا کہ بعض اماموں کا مذہب ہے۔ حنفیہ کے نزدیک 2.5 روپے سے بھی کم جائز نہیں۔ نکاح کے بعد اٹھا اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مجھے کس قدر مسرت تھی۔ خوشی میں سوچ رہا تھا کہ رخصتی کے انتظام کے لیے کس سے قرض مانگوں، کیا کروں۔ اسی فکر میں شام ہو گئی۔ میرا روزہ تھا۔ مغرب کے وقت روزہ افطار کیا۔ نماز کے بعد گھر آیا، چراغ جلایا، روٹی اور زیتون کا تیل موجود تھا، اس کو کھانے لگا کہ کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ کہا، سید ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کون سید؟ حضرت کی طرف میرا خیال بھی نہ گیا کہ 40 برس سے اپنے گھر یا مسجد کے سوا کہیں آنا جانا تھا ہی نہیں۔ باہر جا کر دیکھا تو سید بن مسیب رحمۃ اللہ ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ نے مجھے کیوں نہ بلایا؟ فرمایا، میرا ہی آنا مناسب تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، مجھے یہ خیال آیا کہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تنہا رات کو سونا مناسب نہیں، اس لیے تمہاری بیوی کو لایا ہوں۔ وہ فرما کر اپنی لڑکی کو دروازے کے اندر کر دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ وہ لڑکی شرم کی وجہ سے گر گئی۔ میں نے اندر سے کواڑ بند کیے اور وہ روٹی کا تیل اور چراغ کے سامنے رکھا تھا وہاں سے ہٹا دیا کہ اس کی نظر نہ پڑے، اور مکان کی چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ لوگ جمع ہو گئے تو میں نے کہا، حضرت سعید رحمۃ اللہ نے اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دیا ہے اور اس وقت وہ اس کو خود ہی پہنچا گئے ہیں۔ سب کو تعجب ہوا، کہنے لگے، واقعی میں وہ تمہارے گھر میں ہیں؟ میں نے کہا، اس کا چرچا ہوا، میری والدہ کو خبر ہوئی، وہ بھی اسی وقت آ گئی اور کہنے لگی، اگر 3 دن تک تو نے اس کو چھیڑا تو تیرا منہ نہ دیکھوں گی۔ ہم 3 دن میں اس کی تیاری کر لیں گے۔ 3 دن کے بعد جب میں اس لڑکی سے ملا، دیکھا تو نہایت خوبصورت، قرآن شریف کی حافظ اور سنت رسول سے بھی بہت زیادہ واقف، شوہر کے حقوق سے بھی بہت زیادہ باخبر۔ 1 مہینے تک نہ تو حضرت سعید میرے پاس آئے نہ ان کی خدمت میں گیا۔ 1 ماہ کے بعد حاضر ہوا تو وہاں مجمع تھا۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ جب سب چلے گئے تو فرمایا، اس آدمی یعنی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو کیسے پایا؟ میں نے عرض کیا، نہایت بہتر ہے کہ دوست دیکھ کر خوش ہو، دشمن جلے۔ اگر کوئی بات ناگوار ہو تو لڑکی سے خبر لینا۔
میں واپس آ گیا تو ایک آدمی کو بھیجا جو 20,000 درہم تقریباً 5,000 روپے مجھے دے گیا کہ اس لڑکی کو عبد المالک بن مریان بادشاہ نے اپنے بیٹے ولید کے لیے، جو ولی عہد جاسین بھی تھا، مانگا تھا، مگر حضرت سعید نے اجر کر دیا، جس کی وجہ سے عبد المالک ناراض بھی ہوا اور ایک ہیلے جھوٹا بہانہ سے حضرت سعید کے 100 کوڑے سخت سردی میں لگوائے اور پانی کا گھڑا ان پر گرایا۔ یہ تھا دین کی بات۔